اب جو ہے یہ بچی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اب ایک اسپیچ ہے چھوٹی سی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ جس بچے نے یہ اسپیچ کی تیاری کری ہے، بہت محنت کری ہے اس کے پیچھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آمیز ایک ہسٹورک اسپیچ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی، اور اسی پروگرام کے لیے ہم نے اس کو یہاں پر پریپیئر کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اسپیچ سننے کے بعد آپ اپنا ریاکشن دیں۔ مولانا کا انٹروڈکشن دینے کے لیے یہ بچی یہاں پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف منیرہ اسماعیل، آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم شخص کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں، جنہوں نے نہ صرف ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا بلکہ تعلیم کو عام کرنے میں بہت کام کیے۔ ان کا نام مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ وہ 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے اور اردو، عربی، فارسی اور انگریزی سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ وہ ایک عظیم عالم، ادیب اور صحافی تھے۔ انہوں نے نہ صرف 15 سال کی عمر میں رسالہ لسان الصدق اور بعد میں مشہور اخبار الہلال اور البلاغ بھی جاری کیا، جن کے ذریعے انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور بیدار کیا۔ یہاں تک کہ سروجنی نائڈو نے بھی ان کی تعریف میں یہ کہا تھا کہ مولانا 50 سال کے تھے جب وہ پیدا ہوئے، یعنی وہ بچپن سے ہی بہت سنجیدہ، دانا طبیعت کے حامل تھے۔ مولانا آزاد ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک اہم رہنما تھے۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس میں ایک بڑے لیڈر تھے اور کئی بار اس میں صدر بھی رہے۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پر بہت زور دیا اور ملک کی تقسیم میں شدید مخالفت کی۔ آزادی کی جد و جہد میں انہوں نے کئی بار جیل میں بھی جانا پڑا۔ قید کے دوران ہی انہوں نے ایک مشہور کتاب غبار خاطر لکھی۔ آزادی کے بعد آزاد ہندوستان کے وزیر تعلیم بنے۔ انہوں نے ملک کی تعلیم نظام کی بہتری کے لیے اہم کام کیے، جیسے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT جیسے اداروں کی بنیاد رکھی۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC کا قیام عمل میں لائے۔ بچوں اور خواتین تعلیم پر خاص زور دیا۔ ہندوستان کی آزادی میں تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے اور دیگر تحقیقی و ثقافتی ادارے قائم کیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال 1958 میں ہوا۔ انہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں بھارت کا سب سے بڑا شہری اعزاز بھارت رتن بھی دیا گیا۔ ہندوستان میں ان کی یوم پیدائش 11 نومبر کو نیشنل ایجوکیشن ڈے کے طور پر منائی جاتی ہے۔ وہ ایک بہترین خطیب، مصنف اور آزادی کے سچے سپاہی تھے۔ آئیے سنتے ہیں مولانا کی تاریخی اسپیچ جو جامع مسجد سے انہوں نے اپنے قوم کو خطاب کرتے ہوئے دی تھی، جسے آج محمد عاقب شیر جنگ سے پیش کر رہے ہیں۔ مولانا کے لیے زوردار تالیاں ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے؟ میرے لیے شاہ جہاں کی اس یادگار مسجد میں یہ اجتماع کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں نے اس زمانے میں جس پر شب و روز کی بہت سی گردشیں بیت چکی ہے، تمہیں یہیں سے خطاب کیا تھا، جب تمہارے چہروں پر اداسی کی بجائے اطمینان تھا اور تمہارے دلوں میں شک کی بجائے اعتماد تھا۔ آج تمہارے چہروں کی بے چینی اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند برسوں کی بھولی بسری کہانیاں یاد آ جاتی ہے۔ تمہیں یاد ہے جب میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ لی۔ میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے۔ میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے۔ میں نے کروٹ لینی چاہی، تم نے میری کمر توڑ دی۔ سچ پوچھوں تو میں ایک جمود ہوں یا ایک دور افتادہ صدا جس نے وطن میں رہ کر بھی غریب الوطنی کی زندگی گزاری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مقام میں نے پہلے دن اپنے لیے چن لیا تھا وہاں میرے بال و پر کاٹ لیے گئے ہیں۔
یا میرے آشیانے کے لیے جگہ نہیں رہی، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دامن کو تمہاری زیادتیوں سے گلا ہے۔ جو ہونے والا ہے اسے کوئی قوم اپنی نحوست سے نہیں روک سکتی۔ ہندوستان کے تقدیر میں سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے اور اس کے غلامانہ زنجیریں 20ویں صدی میں کٹ کر گرنے والی ہے۔ میرے بھائی، میں نے ہمیشہ سیاست کو ذاتیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے اس دشوار وادی میں قدم نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ میری بہت سی باتیں کنایوں کا پہلو لیے ہوتی ہے، لیکن مجھے آج جو کہنا ہے اسے بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ متحد ہندوستان کا بٹوارا بنیادی طور پر غلط تھا۔ مذہبی اختلاف کو جس طرح سے ہوا دی گئی اس کا لازمی نتیجہ یہی آثار و مظاہر تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بدقسمتی سے بعض مقامات میں آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا اور آج پھر کہتا ہوں، شک و شبہ کا راستہ چھوڑ دو، شک سے ہاتھ اٹھا لو اور بدعملی کو ترک کر دو۔ یہ 3 دھار کا انوکھا خنجر لوہے کی اس 2 دھاری تلوار سے زیادہ بہتر ہے، جس کے گھاؤ کی کہانیاں میں نے تمہارے نوجوانوں کی زبانی سنی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے۔ عزیزو، اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح آج سے کچھ عرصے پہلے تمہارا جوش و خروش لے جاتا تھا، اسی طرح آج تمہارا خوف و ہراس بھی لے جائے۔ مسلمان اور بزدلی یا مسلمان اور اشتعال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سچے مسلمان کو نہ تو کوئی لالچ ہلا سکتا ہے اور نہ کوئی خوف ڈال سکتا ہے۔ مسلمانوں، ایک بات غور سے سنو، آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہے، اس کی تقدیر کی بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے۔ آج اندھیروں سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں تمہارا وجود ایک اجالا تھا جو پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا؟ بجلیاں آئی تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو اس کا رخ پھیر دیا، آندھیاں آئی تو ان سے کہا تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جانوں کہنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے ہیں۔ عزیزو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، وہی پرانا نسخہ ہے جو برسوں پہلے کا ہے، وہ نسخہ جس کا کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا۔ وہ نسخہ ہے قرآن، اور یہ اعلان ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم۔ Thank you, Jazakallah Maulana Sahab, for this tremendous